خالد صاحب، ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہائی ویز پر ابھی کچھ دنوں پہلے بڑی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں جو انڈین طیاروں نے لینڈنگ کی ہے. ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ پاکستان کی جانب سے بھی اس طرح کی لینڈنگ ہوتی رہی ہے جو موٹر ویز ہیں. اس کی پیچھے کیا کہانی ہے، کیا اس کی ہسٹری ہے؟ کیونکہ اس کو بڑا غلط نیریٹ کیا جا رہا ہے. بڑے سارے چینلز میں دیکھ رہی تھی، بڑے سارے لوگوں کو میں نے سنا، کوئی کچھ نیریٹو دے رہا ہے اس حوالے سے، کوئی کچھ بات کر رہا ہے. حقیقتاً ہے کیا؟ یہ کب کیا جاتا ہے؟ تھینک یو مارو. یہ بڑا زبردست آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ بہت ساری مس انفارمیشن اس کے بارے میں ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ ہائی وے پر لینڈنگ ہو گئی. تھوڑا سا آپ کو میں اپرائز کرتا چلوں یا آپ کے ویورز کو اس کی ہسٹری ابھی کوئی ریسنٹ نہیں ہوا یہ سب کچھ. یہ 1960 میں سب سے پہلے سویڈن نے کیا تھا اور اب ان کو خیال آیا کہ ان کی سڑکیں بہت اچھی ہیں، شاید ان کے کانٹریکٹر زیادہ ریلائبل ہوں گے. انہوں نے سوچا کہ یہ تو آلموسٹ موٹر وے ہم نے بنا دی ہے. اور میں آپ کو فرق بتاتا چلوں کہ نارمل موٹر وے میں اور ایک رن وے کی کیپیسٹی میں کیا چاہیے ہوتا ہے کہ ایل سی این ہوتا ہے. سمپل لفظوں میں ایک لوڈ کیرنگ اس کی کیپیسٹی بنائی جاتی ہے، کنکریٹ بہت ہارڈن کر کے اس کو کیا جاتا ہے. اور یہ تقریباً 2.5 سے 3 کلومیٹر کا ایک پٹی چاہیے ہوتی ہے ایک فائٹر پائلٹ کو یا فائٹر جہاز کو لینڈ کرنے کے لیے. موٹر وے میں ڈکلیئرڈ جگہوں پہ اس پٹی کو ایک اسٹریٹ رکھا جاتا ہے رن وے کی طرح اور اس کو ہارڈن کیا جاتا ہے کنکریٹ سے. اس میں یہ اس طرح مینوفیکچرنگ ہوتی ہے. اور 1960 میں سویڈن نے اپنے گرپن اور دوسرے جہازوں کو لینڈ کروا کے ایک نیا آئیڈیا دیا. اور آپ کا سوال بڑا پرٹیننٹ ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ بعض دفعہ جب آپ دشمن کے حملہ کرنے جاتے ہیں تو واپس آتے وقت بعض دفعہ کامبیٹ لمبی ہو جاتی ہے یا آپ ڈاگ فائٹ میں انگیج ہو جاتے ہیں تو آپ کی واپسی لیٹ ہوگی تو آپ کو فیول کم پڑ جاتا ہے. تو یہ رن وے عام طور پہ موٹر وے کے رن وے سرحد کے قریب رکھے جاتے ہیں تاکہ جو جہاز ہیں ہمارے بجائے اگر ڈیپ اپنے بیس پر نہیں جانے کی پوزیشن میں فیول کی وجہ سے یا بیٹل ڈیمیج ہو گیا کوئی، اس کو کوئی گولیاں ولیاں لگ گئیں جہاز کو، وہ اتنی سسٹین نہیں کر سکے گا فلائٹ، تو اس کے لیے یہ موٹر وے بنائے جاتے ہیں، یعنی کہ اس کو بنایا جاتا ہے. ایک بات. اور یہ 1960 کے بعد بہت سارے ملکوں نے ٹرائی کیا لیکن ہمارے کانٹینٹ میں اب کمنگ بیک ٹو آر اون یہاں پہ سب سے زیادہ آپ سوچیں اس میں بھی ہماری لیڈ ہے. ہمارے یہ موٹر وے کی جب یہ موٹر وے بنا تھا اس وقت ہم نے بلٹ ان ویژن کی تھی، اس وقت ہماری ایئر فورس کی لیڈرشپ نے، اور یہ بلٹ ان کروایا تھا کہ ہمیں موٹر وے چاہیے مختلف جگہوں پہ اور خاص طور پہ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں خالد صاحب کہ اس وقت جب یہ بنایا جا رہا تھا اسی وقت کی چیز مائنڈ میں رکھ کے میک اپ کیا گیا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے آگے آنے والے دنوں میں کیا جا سکتا ہے؟ جی ماروک، یہ بعد میں بڑا مشکل ہوتا ہے بیکاز آپ نے اس کو بہت زیادہ کمپیکٹ اور کنکریٹ یعنی بہت زیادہ سالڈ کرنا ہوتا ہے کہ وہ فائٹر جہاز سے وہ رن وے بیٹھ نہ جائے یا وہ اسٹرپ بیٹھ نہ جائے جو موٹر وے کی ہے. تو اس کو بہت زیادہ کنکریٹ اور اسپیشل اس کے اندر جو مٹیریل یوز ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو آلموسٹ رن وے جیسی اسٹرینتھ دی جاتی ہے. ایک بات. تو ہم نے اسی وقت ویژن کر کے یہ کروایا تھا پاک فضائیہ نے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم سن 2000 سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں پاک فضائیہ، یعنی ہمیں 25 سال ہو گئے ہیں یہ آئیڈیا اپلائی کیے ہوئے. ہندوستان نے یہ 2015 سے شروع کیا تھا اور ابھی ریسنٹلی بھی انہوں نے اپنے مختلف فائٹر جہاز کو یہ ٹرائی کیا ہے. اور ایک ریڈنڈنسی میں بتا رہا تھا یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ایک آلٹرنیٹ رن وے ہو جاتا ہے، یعنی کہ اگر ان کیس فائٹر پائلٹ ڈیمیج ہو جاتا ہے یا فیول کم ہو جاتا ہے. دوسری ایک اور بات ہوتی ہے کہ اگر آپ ہوم بیس پہ جا رہے ہیں، میں کسی ایک بیس سے ٹیک آف کیا ہے اور جب میں واپس جا رہا ہوں تو اس بیس پر کوئی حملہ ہو چکا ہو یا حملہ ہو رہا ہو یا ڈیمیج کر دیا جائے اس رن وے کو، تب بھی میرے پاس ایک آلٹرنیٹ ہونا چاہیے. اور تیسری ہوتی ہے ایک پائلٹ کے لیے ایک ایموشنل کمفرٹ ہوتی ہے کہ اگر میرا مین رن وے نہیں ہوگا تو میرے پاس ایک بیک اپ رن وے ہے. یہ 3 وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے موٹر ویز کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے یوزنگ ایز اے فائٹر ایئر کرافٹ رن وے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.